إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جنت کا حصول ہر مسلمان کی خواہش، قربان جائیں خالق و مالک کی رحمتوں پر۔ اس نے وہ راستے ہمیں دکھائے، شریعت محمدیہ نے وہ اعمال ہمیں بتائے جن کے کرنے سے انسان اللہ کی جنت کی راہ پہ چل پڑتا ہے اور وہ جنت کا مہمان بنتا ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل جہاد فی سبیل اللہ، یہ اسلام کی چوٹی ہے، عظیم ترین عمل ہے اسلام میں، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہی ہو۔ وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا جانو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا جانو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ يعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ قتال، یہ جہاد اسلام کی عظمت ہے، اسلام کی چوٹی ہے، اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا فریضہ ہے۔ یہ قتال کب کیا جاتا ہے؟ جب مسلمان حاکم، مسلمان خلیفہ اس کا حکم دیتا ہے، کیونکہ جہاد کے معاملات تنظیموں اور جماعتوں کے ذمے نہیں ہیں، بلکہ اس کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ، مسلمان خلیفہ، مسلمان حکومت کے کندھوں پر ہے۔ حاکم وقت جب یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جہاد کیا جائے اور وہ حکم دیتا ہے، تب ہی اسلامی فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کی شان بڑی بلند ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجاہد اللہ پر ایمان رکھے، اس کے رسولوں کی تصدیق کرے، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل کھڑا ہو، اللہ نے اسے ضمانت دی ہے، یا تو وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، شہید ہو کر اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے گا، اور اگر غازی بنتا ہے تو اللہ اسے مال غنیمت اور اجر و ثواب کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ اللہ کی قسم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجاہد کو اللہ کی راہ میں جو زخم آتا ہے، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو وہ زخم کے ساتھ میدان محشر میں آئے گا، جس سے اس کا خون بہتا ہوگا، اس کا رنگ تو لہو کا ہوگا لیکن اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر مسلمانوں پہ شاک نہ گزرے تو میں مسلمانوں کے ساتھ ہر مارکے میں نکلوں۔ میری خواہش، میری تمنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کا اظہار فرما رہے، مسلمانوں پر بھاری نہ ہو تو میں ہر مارکے میں مسلمانوں کے ساتھ نکلتا اور کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا، کیونکہ مسلمانوں میں بعض وہ غریب بھی ہیں جن کے پاس سفر میں جانے کی زیادہ راہ نہیں، اور نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت المال میں اتنا مال کہ ان کو سفر کی تیاری کے لیے کچھ دیا جا سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری دلی تمنا کیا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندگی دے، میں جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں اور پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یہ شان ہے مجاہد کی، اور یہ خواہش ہے امام الانبیاء، امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اہل ایمان رب کی توحید کا پیغام دیتے ہیں، اور اس توحید کو پھیلانے کے راستے میں جب رکاوٹ آتی ہے تو مسلمان حکمران اسلام کے جھنڈے کو، توحید کے جھنڈے کو گاڑنے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے اپنی فوجوں کو روانہ کرتا ہے، اور یہ عمل
اسلام کے اندر بہت بڑا عمل ہے. اس عمل کے کرنے والے کو رب کی جنت کا مہمان بنایا جائے گا. اسی طرح مصیبت آئے، پریشانی آئے، غم آئے اور اس غم پہ انسان صبر کرے تو یہ عمل بھی انسان کو اللہ کی جنت پہ داخل کرے گا. قرآن حکیم میں مولا کا فرمان، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ تم میں سے کون لوگ اس کی راہ میں جان لڑانے والے اور صبر کرنے والے ہیں. تو یہ صبر بہت بڑا عمل ہے. مصیبت، غم، پریشانی آئے تو اس میں صبر کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زبان سے وویلا نہ کیجئے، شکوے شکایتیں نہ کیجئے. ایک عورت ایک قبر پہ بیٹھی رو رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور اسے کہا صبر کر. تو وہ کہنے لگی اگر تمہارا کوئی مرا ہوتا تو پھر میں تم سے پوچھتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے. لوگوں نے کہا تجھے پتا ہے یہ کون تھے؟ کہا نہیں. کہا یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو وہ پیچھے آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں. آپ نے کہا صبر تو مصیبت کے وقت ہے، یعنی جب چوٹ لگے انسان اس وقت صبر کرے. اب تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو صبر آ جاتا ہے. تو یہ صبر بہت بڑا عمل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اہل ایمان کے جسم میں اور اس کے مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور وہ مومن صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا. کیا معنی؟ وہ جو مصیبت آئی اور اس پہ اس نے صبر کیا، اس صبر کرنے سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس پہ اتنی مصیبتیں آتی ہیں زندگی میں اور اس پہ اتنا صبر کرتا ہے کہ اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ صبر کرنے کی بنا پر ہی اللہ اس دنیا کے اندر معاف کر دیتا ہے. جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو گناہوں والے رجسٹر سارے خالی ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ صبر کرنے پر بھی جنت ہے. اسی طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ عبادت بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنت میں لے کر جائے گی. اسی لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلك من عزم الامور. پیارے بیٹے تو نماز قائم رکھ، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور جو تجھے مصیبت پہنچے اس پہ صبر کر. کیا معنی؟ جب آپ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے. جب آپ غلط کو غلط کہیں گے، چاپلوسی نہیں کریں گے، حقیقت بیان کریں گے تو ہر بندہ تو آپ سے راضی نہیں ہوگا. ہر بندہ راضی ہونے کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ہر کسی کی تعریف کریں. وہ عقیدوں میں خرابیوں کے پہاڑ اپنے سر پہ اٹھائے کھڑا ہو اور آپ کو جی بس یہ بندہ تو ایسا ہے کہ بندہ اس کا مرید بن جائے. ہر گمراہ شخص کی گود میں جا کر بیٹھے اس کی تعریف کریں، قبر پرستوں کے مرید بنے، ان کے ہاتھ چومیں، صحابہ کی تکفیر کرنے والوں کو گلے لگائیں، مزارات آباد کرنے والوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ذکر و فکر کی ان کی ہر مجلس کی رونق بنے، یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑے ہوں، کرسمس کے کیک کاٹے، ہر دنیا کا کام جو برا ہے اس کی تعریف کرتے رہیں تو ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا. لیکن یہ اہل جنت کا راستہ نہیں ہے. اہل جنت کے لیے کیا ہے؟ خیر کی دعوت دو، شر سے روکو. جب آپ کہو گے کہ بھائی قبر پہ سجدہ کرنا شر ہے، شرک ہے، گناہ ہے، اللہ کا شریک بنانا ہے، تو قبر پرست آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. وہ آپ کو گالیاں دیں گے، وہ آپ کو مارنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. تم طواف کرتے ہو تو مردوں کی پوجا کر رہے ہو، تو یہ مردہ فروش مولوی کب آپ سے راضی ہوں گے؟ کب آپ کو گلے لگائیں گے؟ یہ تو آپ کو گالیاں دیں گے، یہ آپ کے سر کی قیمتیں لگائیں گے، یہ آپ کو مارنے کی دھمکیاں دیں گے. یہ سب کچھ جو کر سکتے ہیں کر گزریں گے. تو یہیں پر تعلیم اہل ایمان کے لیے کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو تجھے پہنچے پھر اس میں صبر کر. تو بھائی توحید کے داعی سے
کبھی ہر گروہ راضی نہیں ہو سکتا، اس کو اپنے پلے سے باندھ لیجئے۔ اکثر بھائیوں کے سوال واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے وہ کرتے ہیں، ہم اہل حدیث ہوئے، ہمارے اوپر یہ مصیبت آ گئی، ہمارے خاندان نے یہ کیا، ہماری منگنیاں ٹوٹ گئی، ہمارے رشتہ دار ناراض ہو گئے۔ بھائی یہ طریقہ ہمیشہ سے یہی چلا ہے۔ اہل توحید کے ساتھ کبھی بھی سارے راضی نہیں ہوں گے۔ جب آپ کہو گے کہ صرف اللہ عبادت کے قابل ہے، سجدہ میں صرف اللہ کو کروں گا، رکوع صرف اللہ کے لیے کروں گا، قیام میں صرف اللہ کے لیے کروں گا، قربانی میں صرف اللہ کے لیے کروں گا، ذبح میں صرف اللہ کے لیے کروں گا، پکاروں گا میں صرف اللہ کو، مانگوں گا صرف اللہ سے، مشکل کشا اللہ کو سمجھوں گا، حاجت روا صرف اللہ ہی کو سمجھوں گا، اولادیں صرف اللہ ہی سے مانگوں گا، میں اللہ کی عبادت میں کسی کو حقدار نہیں سمجھتا، میں سب کا انکار کر کے کہتا ہوں وہ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر آپ کے راستے میں پھول لے کر کوئی نہیں کھڑا ہوگا، کوئی آپ کو وہابی کہے گا، کوئی آپ کو گستاخ کہے گا، کہیں آپ کی منگنی ٹوٹے گی، کہیں آپ کے دنیا کے نقصانات ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ وَاصْبِرْ، صبر کرو، اس پہ واویلا نہیں کرنا، صبر کرو کہ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑھ کر میٹھی زبان کسی کی نہیں، جن سے بڑھ کر پیارا اخلاق کسی کا نہیں، جب انہوں نے قولوا لا الہ الا اللہ کا وعدہ لگایا تو مشرکین مکہ نے، کسی نے ان کو ساحر کہا، کسی نے نعوذ باللہ مجنون کہا، چچا سگے چچا نے گالیاں دی، راستے کے اندر مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کیے، سب کچھ ہوا۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے گا اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، پھر صبر کرو۔ اور یہی عظمت کا راستہ ہے، یہ عظمت کا راستہ، یہ عظمت کا راستہ نہیں ہے کہ آپ نے داڑھی رکھ لی اور والدہ نے کہا اگر داڑھی رکھو گے تو ماموں کی بیٹی سے شادی نہیں ہوگی، ماما مولوی نو کوڑی نہیں دین لگا، تو آپ جاؤ اور جا کر داڑھی شیو کر کے آ جاؤ کہ جناب منگیتر تو اتنی قیمتی چیز ہے کہ میں داڑھی کیا کہوے تھے توڑ بھی لوا داں گا، تو ایسی منگیتر کو پاؤ گے، جنت میں مصطفیٰ کا ساتھ نہیں پاؤ گے۔ جس کے نبی اس کے منگیتر سے ہار جائیں اس کے پلے بھی کچھ ہے، جو اپنے نبی کی سنت کو اپنی منگیتر کی آنکھوں کے اشاروں پہ قربان کر دے وہ بھی مصطفیٰ کی محبت کا دعوے دار ہے، اور محبت مصطفیٰ جنت میں جانے کے لیے یقینی شرط ہے۔ عظمت کا کام کیا ہے؟ اگر آپ توحید پہ ڈٹ گئے ہیں، اللہ نے یہ فہم آپ کو دے دیا ہے، پھر قوم آپ سے ٹکرائے، برادری ٹکرائے، قبیلہ ٹکرائے، والدین ٹکرائے، کائنات کی کوئی طاقت ٹکرائے، انہیں کہو بھائی مار دو گے تو رب کی جنت میں جاؤں گا، نکال دو گے تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے کہیں اور چلا جاؤں گا، لیکن لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر میں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہیں لگا سکتا، میں قبروں کا طواف، قبروں پہ سجدے نہیں کر سکتا، میں منکے اور تعویذ اور کڑے اور کنڈے اپنے ہاتھ میں نہیں باندھ سکتا۔ یہ تمام چیزیں اہل ایمان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے شریعت محمدیہ میں۔ جو بھی مصیبت آئے گی، جو بھی تکلیف آئے گی، میں اس تکلیف پہ صبر کروں گا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ ہے وہ عظمت والا راستہ، ہمت کے کاموں میں سے ہے یہ عمل۔ اسی طرح شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان احکامات پہ عمل کرتے جائیے اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیے، جنت آپ کے لیے آسان ہوتی جائے گی۔ مولا کا فرمان سنیے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ کا وعدہ ہے مومنین مردوں اور مومنین عورتوں کے ساتھ جنت کا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مسکن، یہ ٹھکانہ بہت پیارا ہے، اور یہ باغات یہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ ورضوان من اللہ اکبر، ان نعمتوں سے بڑھ کر اس مولا کی رضامندی کے سرٹیفکیٹ ہیں، اس کا اعلان ہے۔ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ مالک فرمائے گا بندو میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے مالک کی طرف سے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی کامیابی ہے، یہ ہے مستقبل کا سنورنا۔ اس مستقبل کو اپنی اولاد کے دل میں ڈالیے، بیٹو بیٹیوں، جہنم سے بچ کر جنت میں جانا ہے، جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا کامیاب ہو گیا۔
مستقبل سنور گیا، دنیا سنور گئی، اس نے سب کچھ پا لیا۔ اور جو جہنم کا ایندھن بنا، جنت سے محروم ہوا، اس کا مستقبل برباد ہو گیا۔ لہذا ان کو رات کو سلاتے ہوئے یہ فکر دیں، جلدی سو جاؤ، صبح فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنی ہے۔ بیٹو بیٹیوں، تم نے ماں کے ساتھ گھر میں نماز ادا کرنی ہے، تو تربیت کریں ان کی جنت کے حصول پہ اور جہنم سے بچنے پہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسی فکر پہ رکھے، اور موت دے تو اسی فکر پہ دے کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی ناراضگیوں سے بچنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔